اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ محترم و معزز مہمانان گرامی، شخصیات، میڈیا کے نمائندگان اور خواتین حضرات کو میرا محبت بھرا سلام۔ آج ہمیں ایک عظیم فخر اور مسرت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم سب نشان بلوچستان ایوارڈ کی پروقار تقریب میں جمع ہیں۔ یہ دن نہ صرف ان عظیم لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے بلوچستان کی ترقی، ثقافت، تعلیم، خدمت، فن، ادب یا کسی بھی شعبہ حیات میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ نشان بلوچستان صرف ایک اعزاز نہیں بلکہ یہ بلوچستان کی اس روشن چہرے کی علامت ہے جو قربانی، خدمت، محنت اور وفا سے جڑا ہوا ہے۔ ہم ان تمام افراد کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے قول و فعل سے ثابت کیا کہ بلوچستان کی سرزمین قابلیت، محبت اور حوصلے سے مالا مال ہے۔ آج کی یہ تقریب ان عظیم ہستیوں کو سراہنے کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کا پیغام بہت وسیع اور گہرا ہے۔ نشان بلوچستان ایوارڈ کا جو کلیدی آبجیکٹو یا کلیدی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو فرنٹ پہ لایا جائے جنہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا فلسفہ، اپنی پوری انرجی بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ آج کے وقت میں سب سے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہماری لائف کا ہے وہ ٹائم ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے بندے کو اپنا ٹائم نہیں دیتا، لیکن آج ہم نے الحمد فاؤنڈیشن اور توقی فاؤنڈیشن کے تعاون سے ان تمام لوگوں کو چھوٹا سا آنر دینے کی کوشش کی ہے جنہوں نے والنٹری اور اپنی چاہت اور اپنی رضامندی سے بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے۔ تو تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے گا، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا پروفیسر قاری عبدالباسط صاحب کو، جو کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ و عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد
كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے صدرتی ایوارڈ یافتہ پروفیسر قاری عبدالباسط صاحب. آپ تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں اور تعریفی کلمات کے لیے اور اختصاص نامہ کے لیے میں عبدالرافع خلجی کو دعویٰ دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ آئیں. ان کے لیے میں یہ کہوں گا، کبھی دریافت سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریافت کے سینے میں اتر کر، کبھی دریافت کے سائز سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فرش کر کر. عبدالرافع خلجی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. معزز صدر محفل، معزز مہمان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن اور یہ محفل دونوں ایک غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں. ہم ایک ایسے موقع پر یہاں موجود ہیں جہاں نہ صرف خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے بلکہ ان اقتدار اور اصولوں کو سراہا جا رہا ہے جو کسی معاشرے کی ترقی، وقار اور استحکام کی عطا کرتے ہیں. یہ تقریب نشان بلوچستان دراصل ان افراد کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے جنہوں نے اپنے کردار، محنت، قربانی اور غیر معمولی خدمات کے ذریعے بلوچستان کی سرزمین نام روشن کیا. یہ اعزاز ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے فن و علم، بصیرت، قیادت، فلاح، اعمال اور سماجی خدمات کے میدان میں ایسی مثال قائم کی جو وقت کے گرد سے مٹنے والی نہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے، بلوچستان جو اپنی تاریخی گہرائی، قدرتی وسائل، ثقافتی رنگا رنگی، ترجمان اور جرأت مند عوام کی بدولت پاکستان کا ایک تابناک خطہ ہے. یہ پاکستان کا آدھا حصہ ہے. اس خطے نے ہمیشہ ایسے سپوت پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنی دھرتی سے محبت کا عملی شکل دیا، کبھی قلم سے، کبھی علم سے، کبھی فن سے اور کبھی عوامی خدمت سے. نشان بلوچستان ان حقیقی ہیروز کو دیا جا رہا ہے. نشان بلوچستان ان حقیقی ہیروز کو دیا جا رہا ہے جنہیں گورنمنٹ آف بلوچستان اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اگنور کیا ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان ہیروز کو اپنے درمیان میں لائیں جنہوں نے حقیقت میں یہ خدمت کی. کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں، ہم بھولتے نہیں. ہم خدمات کو پہچانتے ہیں، ہم بھولتے نہیں. ہم معاشرے کے ان درخشندہ ستاروں کو خراج تحسین پیش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بھولتے نہیں. یہ تقریب ان شخصیات کو قوم کے سامنے بطور نمونہ پیش کرنے کا موقع ہے جن کے کردار اور کارنامے آئندہ نسلوں کے لیے مشعلہ ہے. ہم ان شخصیات کی خدمات کو نہ صرف سراہتے ہیں بلکہ ان سے سیکھنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ غریب بلوچستان کے امیر سیاستدان اور بیوروکریٹس اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج خود تو سفارش کے ذریعے ایوارڈ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس نے ہمیں کوئی نقصہ دیا ہو یا کوئی پرچی آئی ہو کہ اس کو ایوارڈ دینا ہے. یہ حقیقی ہیروز ہیں جو بلوچستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کو آگے لے جاتے ہیں.
انہوں نے اپنے تن من اور دولت سے اس صوبے کی خدمت کی. آج ہم اس تقریب میں شریک ہو کر اس بات کا احاطہ بھی کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی ترقی، خوشحالی، امن اور علم اور تہذیب کے فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے اور ان شخصیات کی تبلیغ کریں گے جنہیں آج یہ اعلیٰ ترین صوبائی اعزاز دیا جا رہا ہے. آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک بار پھر آپ سب کا اس باوقار اور تاریخی موقع خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب ہمیں نہ صرف متاثر کرے گی بلکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلائے گی. اللہ آپ سب کا عظیم و ناصر. جزاک اللہ. یہ عبد الرافع صاحب علم فاؤنڈیشن علم گروپ کا ایک انڈیپینڈنٹ ڈویژن ہے جو کہ 2002 میں میرے سے وجود میں آیا اور یہ اس وقت سے لے کے ابھی تک مختلف فیلڈز میں چاہے وہ ایجوکیشن کی ہو، ہیلتھ کی ہو، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ہو، لٹریچر کی ہو، ادب کی ہو، فن کی ہو، اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. ہر ماہ سینکڑوں لوگوں کو راشن کی تقسیم ہو یا رمضان کے مہینے میں افطاری کا کوئی دسترخوان لگانا ہو یا کسی غریب کی کوئی مدد یا کسی بندے کا کوئی حق اس کی دہلیز تک پہنچانا ہو تو علم فاؤنڈیشن اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتی ہے ہر انسان کے لیے، اور اس کے لیے کسی بھی قوم، قبیلے، مذہب کی کوئی بھی قید نہیں ہے. اور اسی طرح جو توقی فاؤنڈیشن ہے یہ بھی 2015 میں میرے سے وجود میں آئی جو کہ بلوچستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں. یہ غریب بچوں کو جو ہے وہ ان کی فی کو بھی بیئر کرتی ہے، ان کی یونیفارمز وغیرہ کو بھی بیئر کرتی ہے. تو اس ٹائم بلوچستان میں جو سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک ہے وہ توقی فاؤنڈیشن کا ہی ہے. تو ابھی جو ہے باقاعدہ ایوارڈس کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت قلیل ہے اور آپ لوگوں کا ٹائم بھی یقینی طور پہ قیمتی ہے. تو آپ لوگوں کو ایوارڈ دینے کے لیے میں جن ہستی کو یہاں پہ مدعو کروں گا وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا حل نامہ بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے وقف کیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی انہیں پاکستان کا سب سے بہترین ایکسیلنس اکیڈمک ایوارڈ لاہور میں گورنر صاحب نے خود دیا تھا. اور ان کی خدمات جو ہیں وہ ایجوکیشن میں بھی ہیں، میڈیکل میں بھی ہیں، ریسرچ میں بھی ہیں، یعنی کہ زندگی کا کوئی پہلو بھی ہم اٹھائیں گے تو ہمیں وہاں اس پہلو میں ان کا نام لازمی نظر آئے گا. تو یہ شخصیت جو ہیں یہ الحمد اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور یہ بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے چیئرمین ہیں. یہ دار ارقم اسکول آف اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ نسا انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ آرٹس جو کہ ہمارا فیمیل ایجوکیشن امپائر ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ الحمدین انٹرنیشنل اسکول کے چیئرمین ہیں جو کہ بلوچستان کا پہلا اسکول ہے جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہاں کوئی ہوم ورک بھی نہیں ہے اور کوئی بچوں کا بیگ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح یہ ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک ون نیشن ون ویژن کے چیئرمین ہیں. یہ الحمد فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. یہ نسا فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. یہ بلوچستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ عرب میڈیا گروپ کے چیئرمین ہیں. اور یہ الحمد والنٹیئرز جو ابھی ہمارا کنٹینیو ہے جو کہ یہ بلوچستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ والنٹیئرز کے لیے پورا ویک ہم لوگوں نے ارینج کیا ہے. یہ اس کے سپریم والنٹیئر ہیں. اور اسی طرح بلوچستان میں الحمد آرٹس کونسل کے فاؤنڈر انیشیٹر بھی یہی ہیں اور بلوچستان کا پہلا آرٹس اسکول اس کے چیئرمین بھی یہی ہیں. ان کا نام ہے رئیس الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب. میں ان کو تکلیف دوں گا کہ آپ تمام لوگوں کو ایوارڈ دیں. ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہزاروں سال مجلس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. تو تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو میں تکلیف دوں گا ایوارڈ دینے کے لیے وہ توقی فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. سب سے پہلا ایوارڈ ہم جنہیں دے رہے ہیں ان کا نام ہے پروفیسر غلام فرید صاحب. آج کی یہ محفل ایک ایسی شخصیت کے اعزاز میں سجی ہے جن کا نام سن کر ذہن میں خدمت، دیانت اور علم کی روشنی کا تصور ابھر آتا ہے. پروفیسر غلام فرید صاحب جو اس وقت تمینو کالج کے ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس سے قبل یہ تمینو ماڈل کالج اور تمینو ماڈل اسکول کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں. ان کی انتظامی مہارت کا یہ عالم ہے کہ تمینو کالج اور ٹرسٹ کے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے انہوں نے مسالی نظم و نسق قائم کیا. آپ کو تعلیم کے میدان میں غیر معمولی خدمات کے باعث نگران وزیر تعلیم کے منصب کے لیے منتخب کیا گیا، مگر اصول پسندی اور دیانت کے جذبے کے تحت آپ نے
इस जिम्मेदारी को कबूल न किया, ये फैसला आपके किरदार की बुलंदी और साफ़गोई का सबूत है। सोशल वर्क में आपकी खिदमत बेमिसाल हैं और खिदमत खल्क के मैदान में आप हमेशा सबसे आगे नजर आते हैं। आपने साबित किया कि असल क़यादत वो है जो लोगों के दिल जीते और हकीकी इज्जत वो है जो खिदमत के नतीजे में मिले। आज निशान बलूचिस्तान अवार्ड पेश करके हम न सिर्फ आपकी खिदमत को सराहते हैं बल्कि आपके किरदार को आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल भी बनाते हैं। आपके लिए इकबाल का शेर बिल्कुल सादिक आता है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हम एक ऐसी शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं जिनकी पूरी जिंदगी इल्म, खिदमत और इखलास की दास्तान है। मौलाना मोहम्मद आफिफ काका कानिज़ई साहब गुज़श्ता 45 साल से शोबे तलीम से वाबस्ता हैं। वो इस अरसे में सूबे बलूचिस्तान के तकरीबन तमाम इस्लाम में जमात इस्लामी के इदारा फ़रोग़ इल्म के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इस्लाम मुहाजिरीन की इब्तिदाई अयाम में आपने उस्ताज़ा और उलमा की तरबियत के लिए कैंपों में जाकर सैकड़ों उस्ताज़ा को इल्मी तरबियत फराहम की। मफलूकुल हाल और बेसहारा लोगों को मुख्तलिफ इदारों के जरिए ग़िज़ाई सामान की फराहमी में बतौर रज़ाकार नुमाया किरदार अदा किया। ज़लज़ला नहरनाई की रेस्क्यू और बहाली में भी जमात इस्लामी के फ़ज़ाई नज़्म के तहत मिसाली खिदमत पेश की। आप और आपके भाइयों की काबू से हेरा पब्लिक हाई स्कूल कानिज़ई एक कामयाब तलीमी इदारा बना जो न सिर्फ सैकड़ों बच्चों को मेरी तालीम फराहम कर रहा है बल्कि कई उस्ताद को बाइज़ा रोजगार भी दे रहा है और यह सिलसिला गुज़श्ता 25 साल से जारी वसाली है। तवेनो हाई स्कूल में 15 साल तदरीसी खिदमत, बलूचिस्तान बोर्ड में सीनियर हेड और पेपर हेड के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं और ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी मुख्तलिफ पोजीशन पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। मज़ीद बरआं आप इस वक्त 2026 के लिए 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की अरबी की कुतुब की तैयारी में भी मसरूफ़ हैं। मौलाना मोहम्मद आफिफ काका कानिज़ई साहब की ज़िंदगी इस बात का अमली नमूना है कि इल्म जब खिदमत और इखलास से जुड़ जाए तो एक उस्ताद से क्लासरूम तक महदूद नहीं रहता बल्कि नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन कर देता है। आपके लिए इकबाल का ये शेर है, सबक इधर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। तो मैं दावत देता हूँ मोहम्मद आफिफ काका साहब को दिलवाएं और तुम शाहीन हो उड़ते चलो कि खुला है आसमान, फिर क्या फिक्र है देश को जब जिंदा है नौजवान। खुदा भी हमसे राजी है, अब जीतनी हर बाजी है, खुदा भी हमसे राजी है। अभी अगले अवार्ड के लिए मैं जिनको दावत दे रहा हूँ वो खुद तो यहाँ नहीं है क्योंकि वो आर्मी चैंपियनशिप के लिए चाइना गई हुई है, तो उनका अवार्ड उनकी बहन जो है वो रिसीव करेंगी, असमत ज़ाहिद। तो मैं असमत ज़ाहिद को दावत देता हूँ। आज ये आका करीम निज़ाम मलाइका ज़ाहिद को पेश किया जा रहा है जो कोयटा की उस बाहिम्मत बेटी ने बॉक्सिंग के मैदान में अपनी मेहनत, लगन और नाकाबिल शिकस्त हौसले से कौमी व बैनुल-अक़वामी मुकाबले जीते। ये 3 बार नेशनल गोल्ड, प्रो ग्रीन टाइटल बेल्ट और बैनुल-अक़वामी सतह में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। ये 6 बार मेडलिस्ट और मुतअद्दिद सूबाई सीरीज और ऑल पाकिस्तान और ऑल बलूचिस्तान टूर्नामेंट्स की चैंपियन भी रह चुकी हैं। मलाइका ज़ाहिद की ये जद्दोजहद न सिर्फ ख़वातीन के लिए खेलों के दरवाजे खोलती है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए अज़म हौसले की रोशन मिसाल भी है। ये निशान बलूचिस्तान उनकी शानदार खिदमत, अजीम कामयाबियों और पाकिस्तान के वक़ार को आलमी सतह पर उजागर करने के तरफ में पेश किया जाता है। तो मैं उनको दावा देता हूँ। अगले अवार्ड के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम नईम खान खिलजी साहब। मशहूर नईम खान खिलजी साहब को उनके शानदार खिदमत के एतराफ़ में निशान बलूचिस्तान से नवाजा जा रहा है। मशहूर नईम खान खिलजी साहब एक मोतबर सियासी, कबायली व समाजी रहनुमा हैं। आपने हमेशा अमन व आशकी, भाईचारे और कबायली इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया। मुख्तलिफ जंग बंदियों और तनाज़ात में आपकी काफ़ी मिसाली रही जहाँ आपने अपनी बसीरत हिकमत से जानी व माली नुकसान को रोकने और फ़रीक़ीन को सुलह व सकून की राह पे गामज़न करने में करीबी किरदार अदा किया। आपकी बेमिसाल खिदमत बलूचिस्तान के आवाम के लिए सराहनीय फ़ख्र है। इन्हीं नाकाबिल फरमोश खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत बलूचिस्तान जो आपको वरना दे सकी वो अलग फाउंडेशन
اور دوخی فاؤنڈیشن کے تعاون سے آپ کو نشان بلوچستان سے نوازا جا رہا ہے. تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. تم شاہین ہو اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا فکر ہے دس کو جب زندہ ہے نوجوان، خدا بھی ہم سے راضی ہے اب جیتنی. انجینئر نجم الحسن صاحب بلوچستان میں وہ شخصیت ہے جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے اپنے شب و روز کو وقف کیا اور ان کی جو سب سے کلیدی خدمات ہے وہ بلوچستان کو تعلیمی میدان میں اجاگر کرنے کی ہے. جب بلوچستان کے دور دراز جس طرح تربت، گوادر، پنجور وغیرہ سے جو طلباء یہاں آتے تھے ان کو اچھی ایجوکیشن نہیں ملتی تھی، تو انجینئر نجم الحسن صاحب نے خود کو پیش کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کے لیے بلوچستان میں سب سے پہلے جو ہے اسٹوڈنٹس اکیڈمی کی بنیاد رکھی، جو کہ تربت، لوشکی یعنی کہ دور دراز سے جو بھی طلباء و طالبات آتی تھی ایک بہت ہی زبردست ماحول میں وہ اپنی ایجوکیشن کو لیتے ہوئے آج ان میں سے بہت سی جو ہے وہ بیوروکریٹس بھی بن چکی ہیں، وہ ڈاکٹر بن چکی ہیں. اور اسی طرح یہ چیئرمین ہے بلوچستان گروپ آف کالجز کے، جو کہ بلوچستان کا پہلا انیشیٹو ہے اور یہ تمام ڈسٹرکٹ میں اپنے کالجز بنا رہا ہے. اسی طرح یہ جنہ ایلیٹ اسکول کے فاؤنڈر بھی ہیں اور اس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، جس کی برانچز ابھی پورے بلوچستان میں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. جس کا جنہ کیمپس، کیمبرج کیمپس اور سٹی کیمپس جو ہے کافی فیمس ہے، جہاں پہ لوگوں کو ایڈمیشن کافی مشکل سے ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایلائڈ اسکول کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور ان کا بہت زیادہ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے. جو آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر میں سیکھتے ہیں وہی بلوچستان میں اپلائی کرتے ہیں تاکہ بلوچستان کے بچوں اور بچوں کو وہ فیسلٹی دے سکیں اور وہ اپنے لیے آنے والے راستوں کا ہموار کریں. تو میں انجینئر نجم الحسن صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. تم شاہین ہو اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا فکر ہے دس کو جب زندہ ہے نوجوان، خدا بھی ہم سے راضی ہے اب جیتنی ہر بازی ہے. اگلے ایوارڈ کے لیے میں دعوت دوں گا فاروق خان کاکر. آج کی یہ پروکار تقریب اس بات کی شاہد ہے کہ بلوچستان کی سرزمین ہمیشہ ایسے سپوت پیدا کرتی ہے جو اپنی بساط سے بڑھ کر عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. انہی درختہ شخصیات میں سے ایک نمایاں نام جناب فاروق خان کاکر صاحب کا ہے، جو کہ متحدہ قبائل فیڈریشن کے صدر ہیں. جناب فاروق خان کاکر صاحب نے اپنی زندگی کو سیاسی، سماجی اور عدلی اجتماعات کے لیے وقف کر رکھا ہے. انہوں نے قبائل کے مابین اتحاد و بھائی چارے کو فروغ دیا، گھریلو اور قبائلی تنازعات کو حل کیا اور ایسے مسائل میں صلح و صفائی قائم کی جنہوں نے بچوں لوگوں کو تقسیم کیے رکھا تھا. آپ کی بصیرت اور خلوص کے باعث بے شمار خاندان دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آئے اور مل گئے. مزید برآں آپ کے عوامی خدمت کا یہ عالم ہے کہ بلوچستان کے بے شمار متحد خاندان آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں آج بھی ماہانہ راشن سے مستفید ہو رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ اپنی خدمات کو نمایاں نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی قربانیاں اور جدوجہد بلوچستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی. تو میں فاروق کاکر صاحب سے درخواست کروں کہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. تم شاہین ہو اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا فکر ہے دس کو. اگلے ایوارڈ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بشیر آغا صاحب. بشیر آغا صاحب بلوچستان کی ان شخصیات میں سے جنہوں نے حقیقی و عملی طور پہ بلوچستان کے لیے بہت کچھ کیا. بلوچستان کی جیل انڈسٹری کو جو نہ صرف جنہوں نے ایک پروڈکشن دی بلکہ اسے عالمی مارکیٹ تک لے کے گئے، جن کی بدولت جو ہے مائنس کی انڈسٹری بلوچستان میں قائم ہوئی اور جس نے بلوچستان کے لیے بہت سا ریونیو بھی حکومتی سطح پر جنریٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انٹرپرینورشپ اسکل جو ہے وہ کافی پورے پاکستان میں کافی فیمس ہے. اور اس ٹائم یہ ہے کہ کنسلٹنٹ اپنی سروسز جو ہے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کو دے رہے ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. تم شاہین ہو اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا فکر ہے دس کو جب زندہ ہے نوجوان. اگلے ایوارڈ کے لیے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر عبدالغنی صاحب. آج ہم جس شخصیت کے ایوارڈ سے نواز رہے ہیں وہ ایک ایسے محب وطن اور خدمات کرنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال عوام کی خدمت میں گزار دیے ہیں. ایمرجنسی میں اپنی ذمہ داریاں نبھائی اور سول ہاسپٹل کے 2016 سے 2018 تک انہوں نے کلین اسران نواکلی کوئٹہ اور کوئٹہ کے تمام دور دراز علاقوں میں خدمات سر انجام دی. یہ 2020 سے 2018 تک DHU کے صدر بھی رہے اور کووڈ میں ان کی خدمات کو حکومتی سطح پہ بھی سراہا گیا. اسی دوران انہوں نے عوامی خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ریجنل ہیڈ کے طور پہ اپنی خدمات بھی سر انجام دی. یہ شخصیت وہ ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں بھی عوام کی صحت اور بہبود کو اپنی ترتیب بنائے رکھا. چاہے ایمرجنسی ہو، دیہی علاقہ ہو، کروڑوں کا بحران ہو یا سیکریٹ کی ذمہ داریاں ہوں،
انہوں نے ہمیشہ دیانتداری، لگن اور ہمدردی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیے. اس قربانی، محنت اور انسانیت کی محبت کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج ہم انہیں یہ بات پیش کر رہے ہیں تو میں نے دعوت تم شاہین ہو اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا فکر ہے دس کو. میں دعوت دیتا ہوں انجینئر جمیل احمد پور صاحب. انجینئر جمیل احمد پور صاحب بلوچستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں. بلوچستان کی تمام گلیوں نے ان کے قدم سنے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں اپنی خدمات مہیا کی ہیں. یہ پچھلے 12 سالوں سے بلوچستان بھر میں لاکھوں کلومیٹر مسافت طے کرنے والے واحد بلوچستان کے سماجی و تعلیمی خدمات مہیا کرنے والے شخص ہیں. بلوچستان کے ریاستوں اور نیز شہری علاقوں میں درجنوں ان کے بنائے ہوئے اسکول نیٹ ورک ہیں جو کہ کرتبہ اسکولز آف ایکسیلنس کے نام سے ہیں. ان اسکولز میں ہزاروں بچے و بچیاں زیر تعلیم ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کی صدارت کے رہتے ہوئے اربوں روپے کے ہزاروں پروجیکٹس کو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا. بلوچستان نامہ کے عنوان سے ان کا ایک اہم سفر نامہ اقتباس کے آخری مراحل میں ہے جو کہ بہت جلد عوام تک پہنچ جائے گا. ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے آج انہیں نشان بلوچستان ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں. تم شاہین ہو اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا فکر ہے دس کو جب زندہ ہے. میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جس کو بھی ایوارڈ ملے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کیونکہ خوشی کے لمحات ہے اور یہ میرٹ پہ ایوارڈ ملے رہے. اس میں آپ کنجوسی نہ کریں. اگر ایک دوسرے کو آپ سپورٹ نہیں کریں تو مجھے فائدہ ہوگا. بلکہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کا سب سے قیمتی سرکل یہی ہے جنہوں نے ریئل بیسس پہ بلوچستان کے لیے کچھ کیا ہے. اگر یہ سرکل قائم ہو جاتے اور آگے بھی اسی طرح سے ایک انٹریکشن یونٹی بن گئی تو بہت کچھ ہو سکے گا بلوچستان کے لیے. اس لیے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اگلے ایوارڈ کے لیے میں دعوت دوں گا عبداللہ کاشفی صاحب کو. عبداللہ کاشفی صاحب بلوچستان کی شخصیات میں سے ہیں جن کو الفاظ میں سمانا یا الفاظ میں بیان کرنا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے. یہ حفظ القرآن بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور ان کی ایجوکیشن بھی جو ہے وہ PhD لیول تک ہے. اس کے علاوہ یہ جماعت اسلامی کے جو ہے سیکرٹری جنرل وہ 1991 سے 2010 تک یہ رہے اور اس کے علاوہ یہ جماعت اسلامی صدر خلدہ فاؤنڈیشن بھی رہ چکے ہیں. اسی طرح یہ صدر ادارہ دعوت و تبلیغ کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. یہ جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر بھی رہ چکے ہیں اور اسی طرح یہ مجلس شورا جماعت اسلامی پاکستان کے ممبر بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ وفاقی شرعی عدالت کے ممبر ہیں. انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد کے ممبر بورڈ آف گورنر ہیں. یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز اسلام آباد کے ایگزیکٹو ممبر ہیں اور انہوں نے بہت سی کتب بھی لکھی جن میں ان کی اچھی کتب اچھی ہے لیکن جو مشہور کتب ہے مرد کوہستانی، کلید جنت، حدیث نبوی میں سائنسی اشارات، سبز گنبد کے سائے میں اور نقش جہاں کافی مقبول ہے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں. تم شاہین ہو اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا فکر ہے دس کو. احمد وقاص صاحب اس وقت وفاقی متصل انویسٹیگیشن آفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اردو لٹریچر، انگلش لٹریچر میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. یہ بین الاقوامی شہرت یافتہ پوئٹ بھی ہیں اور انہوں نے بھی کئی کتب لکھی ہیں اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ لائف میں انہوں نے بہت سے کمپٹیشن جو ہے وہ ون کیے ہیں اور انہوں نے میرٹ سرٹیفکیٹ آف بیسٹ اسپیکر آف پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے انہوں نے حاصل کیا. اسی طرح میرٹ سرٹیفکیٹ آف بیسٹ اسپیکر آف پاکستان انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے حاصل کیا. انہوں نے جو ہے تمینو کالج کی گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے فرسٹ پوزیشن آل پاکستان غور صدیق ڈکلیریشن میں بھی حاصل کی. تو میں احمد وقاص خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں. تم شاہین ہو اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا فکر ہے دس کو جب زندہ ہے. اگلے ایوارڈ کے لیے میں دعوت دوں گا پروفیسر سید محمد باسط صاحب. قاری پروفیسر سید محمد باسط صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اور ان کو حکومت بلوچستان کی طرف سے بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. یہ موجودہ وقت میں تمینو کالج کو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر کے طور پہ گیرزن میں بھی اپنی خدمات کئی سال تک مہیا کی اور انہوں نے کئی ورکشاپس کا انعقاد کیا. کئی سیمینار جن کی سپرویژن میں ہوئی. اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک نارمس کو سائنٹیفک اسٹڈیز سے مرج کرنے میں ان کی کافی زیادہ خدمات ہیں اور ان کی بک بھی ابھی زیر طبع ہے جو بہت جلد مارکیٹ میں آ جائے گی جس سے بہت سے لوگ مستفید ہوں گے. تو میں قاری پروفیسر سید محمد باسط صاحب کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں. تم شاہین ہو اڑتے چلو
फिक्र है देश को। तो माहौल का सामना करते हुए हिम्मत, मेहनत, जोश व जज्बे, मुस्बत सोच व फिक्र और नेक नीति से आज वो जीरो से हीरो बन चुकी हैं। कम उम्र की शादी के सबब अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में मगर रहने के बावजूद उन्होंने शादी के 10 साल बाद अपनी तालीम का सिलसिला फिर से बहाल किया और आज वो B.Ed के साथ साथ MA उर्दू और MA बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आमा कर चुकी हैं। 30 साल इज़्वाजी ज़िंदगी में तकरीबन 20 साल से माँ की ममता से लबरेज से एक ज़िम्मेदार बाप के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें भरपूर तख्लीकी सलाहियतों से नवाजा है। आप 3 ज़ुबानों उर्दू, ब्रावी और सिंधी में शायरी करती हैं। आपके 5 मजमूए कलाम दिल तरतीब, उदासी, रक्स करती है जो 2009 में शाया हुई, और दूसरी मोहब्बत, तीसरी मुझे खुतबा नहीं आता, चौथी मोहब्बत शायरी है और 5वीं ख्वाब बुनते रहो। तो मैं जा रहा तबस्सुम से अदब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने अवार्ड वसूल करें। तुम शाहीन हो उड़ते चलो कि खुला है आसमान, फिर क्या। इंजीनियर मोहम्मद एक तारिक साहब 25 साल से ज़ायद अरसे से प्रोक्योरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे से वाबस्ते हैं और इन्होंने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हकीकी और अमली तौर पर अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया। ये बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पेपरा के नाम से जो महरूफ है, वहाँ 2015 से लेकर अभी तक अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ ऑल प्रोविजन प्रोक्योरमेंट को लीड भी किया और ये EPPS प्रोग्राम के, जो कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम है, उसके आल बलूचिस्तान डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स की पॉलिसी को ड्राफ्ट किया जो आज के वक्त इम्प्लीमेंटेड भी है। इन्होंने 20,000 से ज़ायद टेंडर्स को एवेल्युएट किया और 3,000 से ज़ायद ऑफिसर्स को इन्होंने ट्रेन किया। इन्होंने UNDP, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, न्यूटन और इस तरह के कई बैनुल-अक़वामी शौहरत याफ्ता इदारों को अपनी खिदमत सर अंजाम दी। तो मैं इंजीनियर मोहम्मद से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और अपने अवार्ड वसूल करें। तुम शाहीन हो उड़ते चलो कि खुला है आसमान, फिर क्या फिक्र है देश को जब जिंदा है नौजवान। प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब मौजूदा वक्त में अलहमद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, जो कि बलूचिस्तान की वाहिद प्राइवेट सेक्टर चार्टर यूनिवर्सिटी है जिसका बाकायदा चार्टर अप्रूव हुआ है 2005। इसी तरह प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब माहिर मुआशियात भी हैं, ये बहुत अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं। इन्होंने डायरेक्टर एकेडमिक्स के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी, सेक्रेटरी HR के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी और इसके अलावा ये दायर अरकम स्कूल और हम ग्रुप के ज़ेर निगरानी आने वाले तमाम इदारों की कलीदी पोजीशन पर कायम रहे और बहुत सी डिवीजन्स के लिए इन्होंने पॉलिसी मुरतब की जो कि आज के वक्त में इम्प्लीमेंटेड है और उनके प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें हासिल हो रहे हैं। तो मैं प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपना अवार्ड वसूल करें। तुम शाहीन हो उड़ते चलो कि खुला है आसमान, फिर क्या फिक्र है देश को जब जिंदा है नौजवान। खुदा भी अब अगले अवार्ड के लिए मैं दावत दूंगा डॉक्टर सैयद अबू अल हसन मेरी साहब को। डॉक्टर सैयद अबू अल हसन मेरी कोयटा में मौजूदा ईरान कल्चर अताशे और खाना फरांग या इदारा सकाफत इस्लामी जमहूरिया ईरान के डायरेक्टर जनरल के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो एक असीर और जैती शख्सियत है जिनका ताल्लुक ईरान के सूबे सिस्तान व बलूचिस्तान से है। आपने तालीम के मैदान में गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की जिनमें बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और इस्लामी मज़ाहिब में 2 PhD डिग्रीज शामिल हैं। इसके अलावा आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामी मज़ाहिब में मास्टर्स की डिग्रियाँ भी हासिल कर रखी हैं। आपकी तालीमी काबिलियत में पॉलिटिकल साइंस, इल्मुल हदीस में बैचलर की डिग्रियाँ और कौम के ज़हनी इदारों से दीनी तालीम भी हासिल करना शामिल है। इस वसी इल्मी पस मंज़र में आपको ईरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में लेक्चरार और मगरबी एशियाई मसाइल के माहिर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के काबिल बनाया। आपके 2 मशहूर इल्मी मुकाले और 15 से ज़ायद साइंसी प्रमोशनल मज़ामीन पब्लिश हो चुके हैं और 3 किताबों के तर्जुमे भी किए जा चुके हैं। ज़ायद यूनिवर्सिटी के साथ तहकीकी ताउन भी आपकी पेशा-वराना इल्मी खिदमत का हिस्सा है। आपने जर्मनी, फ्रांस, इटली, वेटिकन सिटी, तुर्की, लबनान, शाम और इराक के साइंसी, मुतालाती और सकाफती दौरे किए हैं। मैं डॉक्टर अबू अल हसन मेरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपना अवार्ड वसूल करें। तुम शाहीन हो उड़ते चलो कि खुला है आसमान, फिर क्या फिक्र है देश को। और निशान बलूचिस्तान में एक अवार्ड हम लोगों ने डॉक्टर चनाब साहब को भी दिया था, लेकिन वो तबीयत की नासाजी की वजह से आज हम लोगों में मौजूद नहीं है, तो उनका अवार्ड उन तक पहुँचा देंगे। तो अगले अवार्ड के लिए मैं दावत देता हूँ सैयद असदुल्ला तौफी साहब को। आज हम इस अजीम इंसान को खराज तस्लीम पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा खिदमत खल्क़ व इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ कर दिया।
یہ وہ شخصیت ہے جنہیں پورا بلوچستان ایک سچے مسلمان، ایک محب وطن پاکستانی اور ایک باہمت انسان کے طور پہ جانتا ہے۔ کورونا کی سنگین وبا میں جب خوف و پریشانی ہر گھر پہ سیر فگن تھی، آپ اور آپ کی ٹیم نے ہزاروں گھروں تک راشن پہنچایا۔ فری میڈیکل کیمپ ہو، ہنگامی امدادی مہمات ہو یا کسی بھی انسانی خدمت کا موقع، آپ ہمیشہ سب سے آگے، سب سے پہلے پہنچے۔ آپ نے اپنے علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے بھی گرام قدر خدمات سر انجام دی۔ آپ کی ان بے مثال خدمات، قربانی و اصرار کے اعتراف میں آج آپ کو نشان بلوچستان ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ تم شاہین ہو، اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا فکر ہے دیس کو۔ اگلے ایوارڈ کے لیے میں دعویٰ دوں گا نجیب اللہ سلمان خیل سے۔ نجیب اللہ سلمان خیل ایک متحرک سماجی کارکن، سیاسی نمائندے اور کھیلوں کے شعبے میں نمایاں مقام رکھنے والے فرد ہیں۔ انہوں نے 2018 میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے طور پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے علاقے کی نمائندگی کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ وہ الیکشن مہم میں بھرپور طریقے سے سرگرم رہے، وہ علاقائی مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے نوجوانوں کے ساتھ دن رات محنت کرتے رہے۔ نجیب اللہ سلمان خیل گزشتہ 15 سال سے سماجی شعبے اور NGO سیکٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے تعلیم و کمیونٹی کے مختلف منصوبوں پہ عملی کردار ادا کیا، خاص طور پہ تعلیمی اداروں کی نگرانی اور ترقی کے شعبے میں ان کی کاوشیں قابل ذکر ہیں۔ میں نجیب اللہ سلمان خیل کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ تم شاہین ہو، اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا فکر ہے دیس کو۔ بس ایوارڈ کی تقریب اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور 2 سے 3 ایوارڈ بن چکے ہیں۔ اگلے ایوارڈ کے لیے میں دعوت دوں گا صدیق اللہ توفیق صاحب۔ تو صدیق اللہ توفیق صاحب کی خدمات بھی جو ہے روز اول سے بلوچستان کے لیے ہے، اس لیے بھی جو ہے تعلیمی، سماجی اور سیاسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہ اپنے علاقے کی بہت ہی اچھی، مشہور اور ہر سوئی مدد کرنے والی شخصیت ہے۔ ان کے علاقے میں جس بندے کے جو مسئلہ بھی ہوتا ہے وہ رات کے 3 بجے بھی ان کی دہلیز پہ آتا ہے اور یہ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ تم شاہین ہو، اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان۔ اگلے ایوارڈ کے لیے میں دعوت دوں گا عبدالمجید بٹینی صاحب۔ عبدالمجید بٹینی ایک نوجوان ہے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی میں بہت زیادہ انٹرپرینورشپ اسکلز کیے، فری لانسنگ میں ان کا بہت زیادہ ترجمہ ہے اور یہ اس ٹائم امیزون اور شاپیفائی پہ بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے انسٹیٹیوٹ بھی چلے رہے ہیں جن میں بہت سے نوجوان فری لانسنگ اور ڈیجیٹل لرننگ کے اسکلز سیکھ رہے ہیں، جن میں ان کی فیمس انسٹیٹیوٹ شہباز ٹاؤن، جینا ٹاؤن اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے۔ تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ تم شاہین ہو، اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا فکر ہے دیس کو۔ نشان بلوچستان سیریز کے 2025 کے آخری ایوارڈ کے لیے میں دعوت دوں گا عبدالرافع خان خلجی صاحب۔ عبدالرافع خان خلجی صاحب بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ایکٹیو سرگرم نوجوان سماجی، سیاسی اور تعلیمی رہنما ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان سے بھی ان کا تعلق ہے، پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی ان کا تعلق ہے، چلتن نیوز سے بھی ان کا تعلق ہے، ارض میڈیا گروپ سے بھی ان کا تعلق ہے اور بہت سی NGOز میں یہ والنٹری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں عبدالرافع خلجی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ تم شاہین ہو، اڑتے چلو کہ کھلا ہے آسمان، پھر کیا۔ اور ابھی میں رئیس الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آج جن شخصیات کو ایوارڈ ملا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نام یقیناً جتنے بھی یہاں محترم بیٹھے ہیں، موجود ہیں، اس کے علاوہ باقی جو لوگ شامل ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس سادہ اور وقار تقریب اصل میں کسی بھی چیز کا ایک ابتدا ہوتی ہے، بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ آج یہ نشان بلوچستان انشاءاللہ اگلے سال آپ دیکھیں گے، اس کے بعد اگلے سال آپ دیکھیں گے، یہ ایک مائل سٹون ثابت ہوگا اور اس میں مزید نکھار آئے گا اور ہم اس کو حقیقت میں چاہتے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنے مختلف فیلڈز میں بلوچستان کی خدمت کی، پاکستان کی خدمت کی، اور آج کے ان ایوارڈ میں جو میری نظر سے گزرے جو ساتھ آئے، زیادہ تر کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ
ایجوکیشن سے ہے، اور یقیناً المختصر میں اتنا کہوں گا، نماز کا بھی وقت ہے، سارے جا رہے ہیں، کہ جو بھی اس وقت حالات ہیں پاکستان کے یا بلوچستان کے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف تعلیم، اور صرف تعلیم۔ جب تک ہم ایجوکیشن کو اپنے مؤسس تک لے کر نہیں جائیں گے، اس وقت تک اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اور خصوصاً پچھلے دنوں پوری قوم نے یوم آزادی منایا، رات کو ہماری ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں یوم آزادی کے حوالے سے۔ تو ویسے تو یہ 78ویں یوم آزادی ہے پاکستان کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعتماد کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ ایک پہلی یوم آزادی ہے جو ویسے تو پاکستان 1947 کو آزاد ہوا، لیکن یہ 7 مئی 2025 کو جو موقع حق ہوا، جو ہمیشہ سے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کو جو دھمکاتے ڈراتے رہتے تھے، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کے جذبے سے، پاکستانی فورسز کے جذبے سے سرخرو کیا، اور اب ایک نئی امید کی صبح ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور وہ پاکستان جس کو ایک انتہائی ہلکی نظر سے انٹرنیشنل میں دیکھا جاتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں جتنی بھی سپر پاورز ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں جو حالات ہیں اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس کے، کہ کسی طریقے سے پاکستان کی ان کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیشن اور کولابریشن بہترین انداز میں ہو۔ یقیناً ڈاکٹر میری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ایران سے، یہ حالات اس میں جو ہے نا ایران کو بھی آزمایا گیا، اور ایران یقیناً ایک قوم ہے، اور یقیناً ہم سے بہت بڑا ملک ہے، اور ہم سے بہت ہی بڑی پرانی قوم ہے جس کی بہت ہسٹری ہے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا اس میں کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، چاہے وہ سپر پاور ہے، چاہے جس میں ہم امریکہ لیں تو اس کے عوام سب سے پہلے امریکن ہیں، چائنیز لیں تو سب سے پہلے چائنیز ہیں، ایران کے بیٹھے ہوئے تو یہ سب سے پہلے ایرانی ہیں۔ لیکن ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے ملک کا نام بہت ساری پریورٹیز کے بعد لیتے ہیں۔ ہم جو ہے بہت ساری چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں، چاہے وہ صوبائیت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ انسانیت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ قومیت کے حوالے سے ہو۔ یقیناً یہ قومیت، صوبائیت، یہ سب بھی ایک گلدستہ ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک پاکستانی قوم ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے کہا اب پاکستان ایک نئے جوش اور نئے ولولے کے ساتھ سامنے آیا ہے، اور دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہاں کا جو ڈی این اے ہے یہ کوئی عام ڈی این اے نہیں ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی میں لے لیں، چاہے وہ فورسز میں لے لیں جو ہمارے ایئر فورس کے نوجوانوں نے کیا، اس کے علاوہ سائبر اٹیکس میں جو ہمارے نوجوانوں نے کیا، یہ ڈی این اے خاص ڈی این اے ہے۔ میں یہ صرف یہ کہوں گا اس موقع کی مناسبت سے کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ایک قوم ہیں، اور اس کے بعد یقیناً ہر رنگ اور نسل کے لوگ اس خوبصورت ملک میں آباد ہیں، اور وہ اس گلدستے کا حصہ ہے۔ میں آج کے اس ایوارڈز کو مینیج کرنے کے لیے، ارینج کرنے کے لیے ملک طاہر صاحب کا، رافع دلجی کا، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ٹیم ہے اس کا بھی ممنون کہ بڑی بہترین سادہ اور وقار تقریب آپ نے ارینج کی، اور انشاءاللہ جیسا میں نے کہا کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہترین انداز میں آگے یہ ایک مائل سٹون بنے گا اور زبردست
بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. جہانگیر خان حاجی جہانگیر خان نیشنل گورننس اینڈ امپاورمنٹ آرگنائزیشن کے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اسکولز ہیں اور ان کے بہت سے یعنی کہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بھی ہیں جہاں پہ تمام بچوں کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. یہ ان کی فوڈ یونیفارم بکس اسٹیشنری کا خرچہ خود بیئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ 500 افراد کو ماہانہ راشن بھی ریگولر بیسس پہ دیتے ہیں. تو میں جہانگیر خان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ورڈ وصول کریں. तुम शाहीन हो उड़ते चलो कि खुला है आसमान. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تر هر څه وړاندې موږ د فاونډیشن او الهام فاونډیشن مشترکه اجلاس باندې ستاسو راته زموږ لپاره یو مهم رول ده. قدرمنو لکه څرنګه چې تاسو مجلس ولیدئ موږ همیشه په ټولنه کې دا کوشش کوو چې د ټولنې لپاره یو څه نو د دې لپاره هغه محدود کسان موږ راغوښتي ول چې په ټولنه کې خدمت کړی دی هغه که د انجنیري کتلې کوي که د ډاکټري وي که د انجنیري وي مثلا که د علماو یو کردار وي چار چا کوم کردار کړی دی د هغه لپاره موږ یو ایوارډ ورکړو. عاجزانو په بلوچستان ایالت کې کوټه ښار کې توخی فاونډیشن د غریبانو د کونډو یتیمانو یو اواز ګرځېدلی. همیشه توخی فاونډیشن کوشش دا کوي چې زموږ په ټولنه کې موږ و خلکو ته خدمت وکړو، د ظالم مخه ونیسو، د مظلوم ملګرتیا وکړو. عاجزانو په ټولنه کې تر ټولو یو لوی احساس چې دی هغه انسانیت دی. موږ به په خپل ځان کې تر ټولو هر څه انسانیت راوړو. زموږ په ټولنه کې داسې ځوانان غیرتي علما سپین ږیري ځوانان او خصوصا همزولي په ټولنه کې خدمت کې انشاءالله به یو څو کسان درېږي وایي چې دا فلانی هر کې دا کې فلان. نو د دې لپاره چې تفاهم یو څه ووایې د هغه حوصله افزایي وکړه، د هغه یو صفت وکړه، د هغه ته یو ښه اخلاقي احترام واچوه او هغه سره ښه په انداز باندې سر خلاص کړه. نو زموږ کوشش په ټولنه کې د ټولو ملګرو سره د دې میډیا له طریقې سره ټولو ته دا وایم چې انسانیت خدمت وکړي، عوام سره یې وسلام جمع